کہ 5-6 آپ نے بہت بڑی ریزننگ دینے کے بعد وہ کون سی ریزننگ ہیں جن کی بنیاد پر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو اٹھا کے بیل باہر پھینکنی چاہیے تھی؟ پھر کنفرم کیوں کی یہ بیل؟ پھر آپ نے کنفرم کیا، 5 ججز نے پھر کیوں کنفرم بیل کی ہے؟ آئی ووڈ لائک کہ عامر متین صاحب اس کے بارے میں بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز نے ان تمام اتنی بڑی چارج شیٹ کے بعد انہوں نے اس کے باوجود انہوں نے کیوں ان کو بیل ان کی کنفرم کی ہے؟ میں کہتا ہوں اتنا کافی بات عامر صاحب اس پہ بات کریں۔ یہ پینما کا جب یہ کیس آیا تھا تو اس وقت افتخار چودھری صاحب کا اس پہ آیا تھا، جس کے اندر جو اعجاز الحسن صاحب کا بیچ میں جو فیصلہ تھا نا، اس کے متعلق انہوں نے یہ کہا تھا وہ کہ جی یہ یوں جا رہے تھے اور آخر میں آرگومنٹ رائٹ سائڈ پہ جا رہے تھے، فیصلہ کرتے وقت آخر میں پتا چل رہا ہے یوں کر کے ایک دم کنی کھا گئے۔ یہ افتخار چودھری صاحب نے کہا، افتخار چودھری صاحب کے کامنٹس تھے۔ تو اس میں بھی پورا افسانہ ہوتا ہے نا، کلاسیکل افسانہ کی دفعہ کی سٹوری اس طرف جا رہی ہے، سارے آرگومنٹ یوں بلڈ کر رہے ہیں اور آخر میں جب فیصلہ آتا ہے تو وہ بالکل یوں کر کے ایک فیصلہ آ جاتا ہے۔ اس میں ایگزیکٹ یہ جو 5 مسالے دیے ہیں کوئکلی میں ان کو نہیں، ذرا انہی کو 5 ڈیفرنس سے ایک انہوں نے کہا جی ایک مروجہ طریقہ رکھا جاتا ہے کہ جس طرح کی بیل کی ہوتی ہے کہ میرٹ ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے کہ کیس میں ایکچولی ہوا کیا ہے، ضمانت کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے یہ اس میں تھا کہ مین اپیل جا رہی تھی، وہ مین اپیل چھوڑ کے فیصلہ ڈسکس ہو رہا تھا، ایک دم انہوں نے کہا جی ضمانت، تو عدالت ایک دم ضمانت والے فیصلے پہ آ گئی، کیس کچھ اور سن رہی تھی، ایک دم ضمانت چینج، اس طرح چینج بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے ٹھیک ٹھاک کریٹیک کی ہے کہ یہ ہائی کورٹ نے کیا کیا ہے، یہ بڑی ہی سخت میں کہتا ہوں آرگومنٹس ہیں ان کے اگینسٹ کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر۔ تیسرا انہوں نے یہی کہا کہ 2 ہی طریقے ہوتے ہیں جس کے اوپر اس طرح کی ضمانتیں کی دی جاتی ہیں، ایک یہ ہے کہ ہارڈ شپ، کہ جی آدمی بہت جو ہے نا وہاں پہ بزرگ آدمی ہے، بیمار ہے، یا اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یا اس کے مشکلات میں ہے، یا کوئی بڑی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہو گئے ہیں، معمولی کچھ جو ہے نا دونوں میں سے کیا ان کا وہ بھی کوئی آرگومنٹ نہیں فیصلے میں دیا گیا۔ چوتھا یہ ہے کہ اس سے پہلے کافی سارے پریسیڈنٹس، پہلے نظیریں تھیں کیسز کی، تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا اس نظیر کے مطابق یہ تھا، تو میں نے ان کا کسی جو اس سے ریلیٹڈ جو جتنے بھی پہلے نظیریں پریسیڈنٹس تھے اس کا بھی کوئی عدالت نے کوئی اس کو غور ہی نہیں کیا۔ اور 5واں یہ کہ یہ اس طرح کے کیس میں اس لیے نہیں ضمانت دی جاتی کہ ابھی کیس یہ چل رہا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس بات کا امکان ہوتا ہے یہ ایڈیشنل کوئی اور ثبوت آ جائے، کوئی ایڈیشنل ایویڈنس آ جائے، کوئی اور ثبوت آ جائے، اس لیے جو ہے یہ مکمل نہیں ہے۔ تو آپ نے کیونکہ مین کیس سننا ہے تو آپ نے تھوڑا سا آدھا سا سن کے اس کو اوپر ضمانت دے دیا اور میرٹ پہ بھی بات کر دیا، تو وہ کرتے کرتے یہ جو سسپینس چھوڑا ہے نا کلاس صاحب نے، انہوں نے آخر میں جو فیصلہ انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں نا فیصلہ آ گیا کیونکہ ہائی کورٹ دے چکی ہے، اب ہائی کورٹ بہت بڑی عدالت ہوتی ہے اور ہم نہیں ان کے اس میں مخل ہونا چاہتے، اور کیونکہ جو ہے نواز شریف صاحب تو ویسے ہی جیل میں ہے اور وہ مریم بی بی ایک عورت ہے اور ہمارے ہاں خواتین کے لیے ذرا خاص رویہ نرم رکھنے کی ایک گنجائش موجود ہے، اور وہ بیچارے جو صفدر صاحب ہیں تو ویسے ہی یہ کہا تو نہیں ہے مگر تاثر یہ ملتا ہے کہ اس طرح کہنے کے کہ غریبڑا سا آدمی ہے، ان کی سزا اصل میں تھوڑی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی یہ گراؤنڈز کی تنقید ٹھیک ٹھاک کرتے ہوئے جو ہے لیگل جو آرگومنٹ بلڈ کرتے ہوئے آخر میں جو چھوڑا گیا ہے نا ان کو کہ جی فیصلہ بحال کیا گیا، اس میں آخر میں کہا کہ وہ بیچاری ایک لڑکی ہے اور وہ بیچارے جو ہے پہلے ہی جیل میں اور ان کی کیا جان لینی ہے۔ یہ میں اگر آسان الفاظ میں فلمی انداز میں جج صاحب سے ڈرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے جو ہے بہت زیادہ کرتے ہوئے کہ عام آدمی کو سمجھانا ہو تو فیصلہ اسی پہ ہوا ہے۔